السلام علیکم. آج ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نیریشن کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نیریشن یعنی کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ انداز بیان کیا ہوتا ہے. تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف. ڈائریکٹ نیریشن. ڈائریکٹ کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی واسطے کے، بلا واسطہ، اور نریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انداز یا انداز بیان یعنی بات کو کرنے کا انداز. ڈائریکٹ بات کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ جیسی بات سنی ویسے آگے پہنچائی. اور انڈائریکٹ نریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس بات کو اپنے الفاظ میں کنورٹ کرنا. جیسے ہم بات کرتے ہیں، یعنی جو ڈائریکٹ نریشن ہے وہ ہے بلا واسطہ انداز بیان، بغیر کسی واسطے کے. مثال کے طور پر آپ کے دوست نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی شخص کہتا ہے he said to me، اس نے مجھ سے کہا I shall meet you tomorrow، میں آپ کو کل ملوں گا. تو اب یہ دیکھیں کہ اب میں نے یہی بات کسی تیسرے بندے کو بتانی ہے، کسی تیسرے شخص کو بتانی ہے. اس بات کو کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. یعنی ایک شخص نے، میں اس بات کو اسی طرح بیان کر دوں. مثال کے طور پر میں کہوں اپنے تیسرے شخص سے کہوں he said to me، کہ اس نے مجھ سے کہا I shall meet you tomorrow. یعنی یہ سیم اسی کا سنٹینس میں اٹھاؤں جو اس نے کہا تھا اور میں اس کو آگے بیان کر دوں، اس میں کوئی چینج نہ کروں. اردو میں دیکھیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں اس نے مجھ سے کہا میں آپ سے کل ملوں گا، نہیں ہم نے کوئی چینج نہیں کی، ہم نے اس کا سنٹینس اٹھایا اور آگے پیسٹ کر دیا، کٹ پیسٹ کیا. دوسرا جملہ اسے کہتے ہیں بلا واسطہ انداز بیان، یعنی آپ نے اپنا واسطہ درمیان میں نہیں لائے، آپ نے اس کی بات کو اٹھا کر اسی کے الفاظ، اسی کا انداز آگے پہنچا دیا. اور دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ نریشن. آپ کو کسی نے کوئی بات کنوے کی، بتائی، آپ نے اس کا مفہوم وہی رہنے دیا لیکن الفاظ اپنے تبدیل کر کے، یعنی اپنے الفاظ میں اس چیز کو آگے کنوے کر دیا. اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ، یعنی کہ بالواسطہ. یعنی آپ اب درمیان میں آ گئے. پہلے کیا تھا، آپ نے جیسے الفاظ سنے آگے پہنچائے. اب آپ درمیان میں آئے، آپ نے اس کے مفہوم کو لے کر اپنے الفاظ میں ڈھال کر آگے بیان کر دیا. مثال کے طور پر اسی جملے کو ہم لیتے ہیں he said to me I shall meet you tomorrow. تو آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو کیسے بیان کیا؟ آپ نے کہا he told me that he would meet me the next day. یعنی آسان لفظوں میں دیکھیں، ڈائریکٹ میں اس نے مجھ سے کہا میں کل آپ سے ملوں گا. انڈائریکٹ کیا ہوگا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کل مجھ سے ملے گا. بات وہی ہے لیکن اس کو کرنے کا انداز بدل گیا. پہلے آپ نے، اس شخص نے وہی الفاظ آگے کنوے کیے تھے جو اس نے اس کو بتائے تھے، لیکن اب کیا ہوا، اس نے الفاظ، مفہوم وہی رہنے دیا یعنی کل ملنے کا، لیکن اس نے اس کے الفاظ تبدیل کر دیے. اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کل مجھ سے ملے گا. اس کو کہتے ہیں بیسیکلی ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ نیریشن. ٹھیک ہے جی. مختصراً یہ کہ آپ اگر کسی شخص نے آپ کو ایک بات کہی ہے، ایک شخص نے آپ سے بات کی، آپ اس کے الفاظ کو اگر تیسرے شخص تک اسی طرح پہنچائیں گے، یعنی سیم وہی ورڈنگ، تو اسے ہم کہیں گے ڈائریکٹ نیریشن. لیکن اگر آپ اس کے ورڈز کو چینج کر دیں، مفہوم وہی رہے لیکن الفاظوں کو چینج کر دیں اور اپنے الفاظ میں آپ آگے پہنچائیں گے، تو اس کو کہیں گے انڈائریکٹ نیریشن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں تبدیل کرتے ہوئے کون سی تبدیلیاں آتی ہیں. اس کے لیے ہم کمپیریٹیولی ان دو جملوں کا جائزہ لیں گے. پہلا ڈائریکٹ جملہ ہے he said to me I shall meet you tomorrow. یہ ایک سنٹینس ہے. اب اس کا انڈائریکٹ کیا ہے، he told me that he would meet me the next day. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کون سی چینجز کی. سب سے پہلے ہم نے said to کو told میں چینج کر دیا. تو یہ پہلی چینج ہو گئی جسے ہم کہیں گے چینج آف said to کی تبدیلی. سیکنڈ ہم نے کیا کیا، ان کاماز کو، جو انورٹڈ کاماز جنہیں ہم کہتے ہیں انورٹڈ، یعنی جو ہم اس کی گفتگو تھی ہم نے دو الٹے کاموں میں لکھی ہے، اس کے انورٹڈ کاماز کہتے ہیں، اور ایک یہ چھوٹا کاما، اس کو ہم نے تبدیل کر اس کی جگہ رکھ دیا دیٹ.
اسے ہم کہتے ہیں چینج آف کاماز. کاماز یعنی یہ جو الٹے دو کومے ہیں اور نیچے ایک کوما ہے، اس کی تبدیلی. یعنی دو یہ والے الٹے کومے اور دو جو اینڈنگ میں ہوتے ہیں، ان دونوں کو ہم ریموو کر دیتے ہیں اور یہ جو ایک چھوٹا ہوتا ہے یعنی یہ بھی ریموو ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں چینج آف کاماز. سو یہ دوسری تبدیلی ہوگی. سیکنڈ چینج ہو گئی چینج آف کاماز، کاماز کی تبدیلی. تھرڈ دیکھیے، آئی کو ہم نے چینج کر دیا ہی میں. یعنی یہاں پہ آئی تھا، ہم نے اس کو ہی میں تبدیل کر دیا. اسے ہم کہتے ہیں چینج آف پروناؤنس، یعنی کہ پروناؤنس کی تبدیلی. فورتھ، شیل جو تھا وہ وڈ میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اسے ہم کہتے ہیں چینج آف ورب، یعنی کہ چینج آف ورب یعنی ورب کی تبدیلی. اور لاسٹ، جب یہ جو می ہے، یہ می اور یہ ہی، یہ دونوں پروناؤن کی کاؤنٹ ہوں گی. سو یہ وہی چیز ہے، یعنی ہی یا می دونوں چونکہ پروناؤن ہے تو اس کے لیے ہم نے تھرڈ وہ پروناؤن کی تبدیلی. نیکسٹ ہے ٹمارو. ٹمارو کو آپ نے تبدیل کر دیا دا نیکسٹ ڈے میں. اسے کہتے ہیں مخصوص الفاظ کی تبدیلی. جیسے یعنی ٹمارو ہے تو وہ دا نیکسٹ ڈے میں تبدیل ہو رہا ہے. اور بھی کوئی الفاظ ہوں گے تو وہ مخصوص الفاظ آگے تبدیل ہو جاتے ہیں اس طرح سے. مثال کے طور پر یسٹرڈے دا پریویس ڈے میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت ساری وہ ہم ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے. سو یہ چینجز ہیں 5 چینجز جو بیسیکلی بنیادی طور پر ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں جملے کو کنورٹ کرتے ہوئے ہوتی ہیں. لیکن ان 5 چینجز کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ فکرے کو کنورٹ کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں جملے کی جو اقسام ہے میننگ وائز یعنی معنی کے اعتبار سے جملے کی جو اقسام ہے وہ آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم جملے کے سٹرکچر کو میننگ وائز نہیں پہچانیں گے تو ہم اس کو انڈائریکٹ میں تبدیل نہیں کر سکتے. سو اس کے لیے میں نے میرا ایک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اس پہ ویڈیو ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس جملے کی جو اقسام ہیں کائنڈز آف سینٹینسز میننگ وائز وہ سمجھنے میں آسانی ہو. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں.